بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں کلاس کے لیے اردو کی ایک اور اسٹوری، ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے میں امریکہ جاؤں گا۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی جذباتی اور معاشی حالات کی بہت گہرائی سے عکاسی کرتی ہے، اور خاص طور پر اس کہانی میں کمپیریزن، یعنی ایک گھرانے کا دوسرے گھرانے سے مقابلہ، اس پر روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ تو آئیے میں کہانی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آخر میں ہم اس کے سوالات کریں گے۔ کہانی کا نام ہے میں امریکہ جاؤں گا۔ آسیہ جب میری زندگی میں آئی تو میں موٹر سائیکل کی نشست پر کھسک کر تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ حالانکہ پہلے اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں انگریزی فلم کے ہیرو کی طرح موٹر سائیکل کی نشست پہ کھسک کر بیٹھتا تھا۔ جب آسیہ امید سے ہوئی تو میں اس کے سبب مزید کھسک کر تھوڑا سا موٹر سائیکل کی ٹنکی پر آ گیا، لیکن جب حماد 1 سال کا ہو کر آسیہ کی گود سے اتر ٹنکی پر بیٹھنے لگا تو میں پھر کھسک کر واپس گدی پر آ گیا۔ جب 3 سال بعد نعمان 1 سال کا ہو کر آسیہ کی گود سے اتر حماد کے آگے ٹنکی پر بیٹھا تو نہ ہی حماد اپنی فرنٹ سیٹ اسے دینے پر تیار ہوا، اور نہ ہی اس بار آسیہ نے پہلی جیسی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کھینچا تانی میں میری پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ ایسے میں طیبہ جب 1 سال کی ہو کر ٹنکی پر آئی تو جیسے انقلاب آ گیا۔ حماد اپنے بڑھتے قد کے سبب ٹنکی سے کھسک کر میرے اور آسیہ کے بیچ پچکا تو ادھر آسیہ کا بدن کھسک کر موٹر سائیکل کے کیریئر سے ہوتا ہوا ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس ساری صورتحال میں بیوی بچوں کے درمیان میں بظاہر پرسکون نظر آتا، لیکن اپنے بڑھتے پیٹ کے ساتھ بس گزارے لائق ہی سانس لے پاتا۔ میں نے یہ ساری صورتحال کو ایک چیلنج کے طور پر لیا تھا، مگر ایک دن اپنی ہی نظروں میں رحم طلب بن بیٹھا۔ ہوا یہ کہ ایک عزیز کی شادی سے نکلتے ہوئے میرج ہال کے باہر موٹر سائیکل پر بچوں کو فٹ کر رہا تھا کہ اچانک میرا امریکہ پلٹ چاچا زاد بھائی آفتاب اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گاڑی روک کر رحم بھری نظروں سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی ہم پر اچٹتی نگاہ ڈال دوسری طرف منہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ منظر کا المیہ کم کرنے کے لیے آسیہ ہوا میں معلق بدن لیے موٹر سائیکل سے اتر گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری موٹر سائیکل جو پہلے ہی مختصر سی تھی، اس کی گاڑی کے دونوں دروازوں کے بیچ کہیں ختم ہو گئی۔ پہلے تو آفتاب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رک گیا، جیسے ٹھیک الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ الفاظ کا چناؤ تو پہلے ہی کر چکا تھا، بس اب وہ وقت کی لگام زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ پل دو پل کے تھوڑے سے اس وقفے کے دوران نہ چاہنے کے باوجود میرے چہرے کے تاثرات آپس میں گڈمڈ ہونے لگے۔ آخر کار پہلا لفظ منہ سے نکلنے تک میں بطور مجرم اس کے کٹہرے میں کھڑا رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا، تاکہ وہ لفظوں کے گھاؤ تھوڑے کم ہی لگائے۔ ہم پانچوں اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے تھے، یا صرف میں مجرم کے طور پر کھڑا تھا اور باقی 4 میری نسبت سے مجرم بن گئے۔ آفتاب نے اگلے سے پچھلے پہیے تک ہمارے ارد گرد اچانک بننے والی کال کوٹھڑی پر مختصر نظر مارتے ہوئے
آواز کا پہلا دھماکہ کچھ یوں کیا، یار رکشا ہی کرا لیتے، اتنی ٹھنڈ میں بچوں پر رحم کرتے، تم بھی نا ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو جہاں میں چھوڑ گیا تھا۔ اچھا ایسا کرو، بچوں اور بھابھی کو میرے ساتھ گاڑی میں بٹھا دو، میں تمہارے گھر کی طرف سے گھوم کر چلا جاؤں گا، تم اپنی دوزخ کی ٹھنڈ میں لطف لیتے گھر پہنچ ہی جاؤ گے۔ ماشاءاللہ بچوں کی تعداد تو کافی ترقی کر لی ہے، بس اسی کام میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے راستے پر چل پڑا ہوں، اس راستے میں بھی تم سے آگے نکلوں گا۔ اس نے ایک قہقہہ چھوڑ اپنی باتوں کو مذاق کا رنگ دے دیا، لیکن میں اس کا پرانا ساتھی ہونے کے باعث قہقہوں کی تمام اقسام سے واقف ہونے کے کرب سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں مجھ پر کئی وار کیے، وہ زخم لگا کر ان پر کھرین جمع اسے کچے زخموں سے اتار بھی رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، حماد میرے پیچھے سے چھلانگ لگا گاڑی کے پاس کھڑا ہو کر اسے للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس میں بیٹے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اسے گاڑیوں کا بہت شوق تھا۔ روز رات کو سونے سے پہلے مجھ سے اپنی ویڈیو گیم کی فراری، میکلارن اور جیگوار کے بارے میں باتیں کرتا۔ موٹر سائیکل پر میرے ساتھ جاتے ہوئے راہ چلتی گاڑیوں کے نام پڑھتے اپنے لیے گاڑی چن لیتا، ساتھ ہی ساتھ گاڑی حاصل کرنے کی معصوم تراکیب بھی بتاتا۔ جب سے اس نے نیشنل جیوگرافک چینل پر مرسڈیز کار بنتے دیکھی تھی، اس پر انجینئر بننے کا شوق سوار ہو گیا۔ گوبر کی گیس سے فیکٹری چلانے کا آئیڈیا روز رات کو میرے سامنے دہراتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے 7 سالہ ذہن کے ساتھ پوری فیکٹری ڈیزائن کر لی۔ اب بس اسے اپنے بڑے ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ انجینئرنگ پڑھ سکے۔ وہ ارد گرد سڑکوں پر بکھری گاڑیوں پر اپنا بھی حق سمجھتا تھا۔ میں نے اسے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی بھی تھی، لیکن اس دن ثابت ہوا کہ بچے کو دلائل سے تقدیر کا فلسفہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کو دلائل سے تقدیر کا فلسفہ سمجھانا بہت مشکل ہے، جبکہ اس نے زندگی میں کوئی ناکامی بھی نہ دیکھی ہو۔ لیکن اس رات امریکہ پلٹ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میرے ہی کور کمانڈر مجھ سے بغاوت پر آمادہ نظر آنے لگے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ یہ حملہ کسی بریکنگ نیوز کا حقدار نہیں تھا۔ حماد اپنی پسندیدہ بلی چوہے والی کارٹون کے جیری کی طرح للچایا گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اسے پکڑنے کے لیے جب آسیہ گاڑی کے پاس گئی تو آفتاب نے ایک اور حملہ کیا۔ بھابھی یہ تو سوچتا ہی رہے گا آپ بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، یہ اسی طرح سوچتا رہے گا اور دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ پتہ نہیں سردی زیادہ تھی یا آفتاب کا جملہ اتنا ٹھنڈا کہ آسیہ بھی گاڑی کے قریب سکڑ کر میری طرف انتظار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گلے کی آواز سے وہ میری کیفیت کا اندازہ لگائے، اس لیے گردن کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھی، جلدی سے بچوں کو لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں ایک بار پھر آفتاب کے مزید کسی تلخ جملے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ مجھ پر فاتحانہ نظر ڈالتا رخصت ہو گیا۔ اس کی بیوی ساری صورتحال سے لا تعلق مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی کچھ زیادہ ہی جلد آنکھوں کے سامنے سے رخصت ہو گئی۔ میں لٹا پٹا کچھ دیر وہیں کھڑا ان بحثوں کے متعلق سوچنے لگا جو میرے اور آفتاب کے درمیان اس کے امریکہ جانے سے پہلے ہوتی تھی۔ ان دنوں میرے اندر بہت توانائی تھی، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو اس دنیا میں میرے سوا کوئی اور نہ کر سکے۔ شاید ایسا سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ میں عمر کے اس حصے میں تھا جب اپنے حوالے سے تب سب کچھ منفرد ہی نظر آتا ہے۔ اس عمر میں بندہ بہت کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں اپنے ملک میں ہی رہ کر
قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آزمانا چاہتا تھا، دکھانا نہیں ہونا چاہیے، آزمانا چاہتا تھا۔ جبکہ آفتاب اپنی آنکھوں میں امریکہ کے خواب بسائے مجھے حقیقت پسند بننے کا کہتا رہا۔ وہ پھر امریکہ چلا گیا اور وہاں پیسہ کمانے لگا، اور میں بحیثیت کلرک اپنے ملک کے لیے کچھ منفرد کام کرنے لگا۔ میں کسی نہ کسی طور اپنے تئیں خوش ہی جی رہا تھا، لیکن رات کے واقعے نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ایک ہی پل میں وہ میرے بیوی بچوں کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے باقی تمام باتوں پر سے میرا دھیان ہٹ چکا تھا، لیکن اس کا ایک دعویٰ میرے دماغ میں اٹک سا گیا۔ وہ میرے بچوں کی تعداد کو بھی مقابلے کے طور پر لے رہا تھا۔ شاید وہ اس لیے اپنی جیت کے بارے میں پر امید ہو گیا کہ میرے پاس موٹر سائیکل پر اب مزید جگہ نہیں بچی تھی، جبکہ اس کی گاڑی میں ابھی بہت سی جگہ باقی تھی۔ سوچ کی اس جنگ کے دوران سخت ٹھنڈ کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ گھر پہنچا تو آسیہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس سے سرد مہری کا برتاؤ کیا۔ معلوم نہیں کیا وہ جان گئی کہ ایک ناکام مرد اسے تھوڑی دیر پہلے کی بے وفائی کی سزا دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد جیسے میری اپنے آپ سے جنگ چھڑ گئی۔ بیوی بچوں کی چھوٹی بڑی ضرورتیں جنہیں پہلے میں ہنس کر ٹال دیتا تھا، اب میرا گریبان پکڑنے لگیں۔ کچھ ہی دنوں میں میرا وجود بیوی بچوں کی خواہشوں کے طوفان سے اٹ گیا۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیوی بچوں کی خواہشیں اپنے سینے پر سجانے لگا۔ آسیہ کے بار بار پوچھنے کے باوجود میں اسے کچھ نہ بتا پاتا۔ بچے بھی میرے گھر آنے پر کچھ دیر میرا طواف کرنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ وہ بچے جن کا مستقبل مجھے بہت روشن لگتا تھا، اب میری ہی تاریکیوں میں غوطے کھانے لگا۔ آسیہ جو شروع میں میری خاموشی کو نظر انداز کر رہی تھی، اب فکر مند نظر آنے لگی۔ بچے میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے نہ جانے کیا کرتے رہتے۔ آسیہ میری توجہ اپنی طرف نہ پا کر مجھے بار بار ہلا مائل کرتی۔ وہ بھی مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ جب سے وہ آفتاب کی گاڑی پر چڑھی تھی، وہ بھی میری طرح پٹڑی سے اتر گئی۔ اس کی باتوں سے ظاہر یوں لگتا جیسے اسے سارا گلہ یہ تھا کہ گاڑی میں دوران سفر اس نے آفتاب کی بیوی کو 2-3 بار مخاطب کیا، لیکن وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ شاید آسیہ کو دکھ تھا کہ اس کی کسی بات کا اسے جواب نہیں ملا۔ کھڑکی سے پار دیکھتی آفتاب کی بیوی کی بے نیازی ابھی تک اسے سمجھ نہیں تھی۔ وہ روزانہ رات کو میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے اندر یہ کھوج لگاتی کہ در حقیقت اسے اس رات کی حقیقی چبھن کیا تھی۔ عام حالات میں اگر آسیہ میری ماں کے موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کرتی تو وہ میرے لیے نعمت کے لمحات ہوتے، لیکن وہ تو ہر رات میرے سامنے میرا ہی سینہ کھول کر رکھ دیتی۔ مجھے تب اپنی ذات کے اندر عجیب زیاں کا احساس ہوتا۔ وہ سوال جو اس رات سے شروع ہوا تھا کہ کیا میں نے سارا کچھ کھو دیا، مجھے رونتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ میرے سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایک رات آسیہ نے بے اختیاری میں کہہ ہی دیا، کیا آپ امریکہ جا کر نوکری نہیں کر سکتے؟ بظاہر بات سادہ سی تھی، لیکن میں جس بات سے لاشعوری طور پر آنکھیں چرا رہا تھا، وہ آسیہ نے میرے شعور پر دے ماری۔ آسیہ کے اندر بھی اس رات سے برابر آگ لگی تھی۔ امریکہ جانے والی بات سن کر جب میں نے اپنے اندر کھوج لگانے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اندر کے شکستہ کھنڈرات کی تاریخ اس رات سے بہت پرانی لگنے لگی۔ میں جسے کچھ کر دکھانے کا جذبہ سمجھتا تھا، وہ حقیقت میں میرے کسی خوف کا سجا سجایا لباس تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے جیسا عام آدمی ملک کے اندر رہ کر اور کیا نیا کام کر سکتا تھا۔ اس رات آسیہ تو فقط ایک جملہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میں اپنی سوچوں کے بہاؤ میں لڑکھڑاتا چلا گیا۔ ابھی میرا سفر جاری تھا
کہ حماد بھاگتا ہوا آیا اور آ کر میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ نیشنل جیوگرافک چینل پر پیرس شہر کے نکاسی آب کا پورا نظام دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی پورے پیرس میں نکاسی آب کے نالوں کا نقشہ میرے سامنے کھول دیا۔ گندے پانی کو ریسائیکل کرنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے وہاں کے عملے کی کارگزاریاں بھی سناتا رہا، خاص طور پر زیادہ بارش کی صورت میں اضافی پانی ٹھکانے لگانے کے لیے زیر زمین بچھے بڑے پائپوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی پھیلتی سکڑتی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی، جیسے وہ خود بھی ایک نئی دنیا میں بس رہا ہو۔ کمرے سے جاتے ہوئے حماد نے پھر اپنے انجینئر بننے کا عزم دہرایا۔ عام حالات ہوتے تو میں سب سے پہلے اس کی تعلیم کے انشورنس پلان کی رقم کے بارے میں اندازہ لگاتا کہ آیا وہ 15 سال بعد بھی مناسب رہے گی یا نہیں۔ ساتھ ہی حماد کا تخلیقی شعور وسیع ہونے کے بارے میں سوچ کر اندر ہی اندر خوش ہوتا، لیکن اب تو میں اپنی ہی خود شناسی سے محروم ہوا بیٹھا تھا۔ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا تھا، اس رات کے بعد میری زندگی کا یہ بہت بڑا سوال بن گیا، لیکن بجائے اس کے کہ میں سوال میں سے جواب لے کر ابھرتا، اتنا ہی ڈوب گیا۔ وہ باتیں جنہیں میں وقتی طور پر زندگی کے لیے ضروری ایڈجسٹمنٹ سمجھتا تھا، مجھے میری ہی نظروں میں گرانے لگیں۔ نہ جانے کیسے انہی سوالوں کے ساتھ آخر کار میں اپنی نظروں سے بچتے بچاتے ساری کارروائی پوری کرتے امریکی سفارت خانے کے دروازے سے اندر گھس گیا۔ میں کافی پر امید تھا کہ میرا ویزا لگ جائے گا، کیونکہ اندر قدم رکھنے سے پہلے میں کئی مزاروں پر نیاز دلانے کی منتیں مان چکا تھا، اور تو اور ایک پرانی منت جو پوری ہو چکی تھی اور جس کی نیاز دلانا میں بھولا ہوا تھا، وہ بھی میں نے سفارت خانے جانے سے پہلے دلا دی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہی میرے آگے نہ آ جائے۔ اس کے باوجود سفارت خانے کے اندر قدم رکھتے ہی میرا خوف بڑھتا گیا، کیونکہ میں نے باہر جانے سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا لی تھیں۔ نہ جانے کیوں صبح سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ صبح سے ہی زبان پر مقدس کلمات کا ذکر جاری تھا۔ میں ہی کیا، سفارت خانے میں بیٹھے ہر شخص نے اپنے ہونٹوں پر کوئی نہ کوئی ذکر سجایا ہوا تھا۔ وہاں ہر کوئی اپنے خواب لے کر آیا۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے میں نے کئی لوگوں کو آنکھوں میں آنسو لیے شیشے کے کیبنوں سے انٹرویو دے کر باہر آتے دیکھا۔ کبھی کوئی بوڑھا جوڑا ایک دوسرے کو دلاسا دیتا ہوا باہر آ رہا تھا، تو کبھی کوئی دوبارہ مسترد ہونے پر انٹرویو لینے والے سے غصے میں بحث کرتا دکھائی دیتا۔ ایسے میں میری ٹوٹتی امیدوں نے میرے اندر خوف کا ایک بہت بڑا پہاڑ بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں انٹرویو لینے والے کے سامنے پیش ہوا، سوالوں کے جواب دیے، مسترد ہو کر زبان پر گالیاں سجائے، آنکھوں میں جھلملاتے آنسو لیے، ایک بار پھر دوزخ کی راہ لی۔ وہاں ایک بار پھر مجھے باہر پلٹ لوگوں کی نظروں کے سامنے شرمندہ گھومنا تھا۔ سفارت خانے سے گھر واپس آتے ہوئے مجھے آسیہ کے طلائی کانٹوں کا دکھ ہونے لگا۔ یہ اس کے جو زیور تھے نا، کان کے بندے سونے کے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ باہر جانے کے چکر میں پہلے ہی جھٹکے میں کانوں سے اتار سونار کے پاس جا چکے تھے۔ گھر لوٹا تو آسیہ میرے بوجھل قدموں سے اندازہ لگا کر سامنے کھڑی رونے لگی۔ میں نے بھی اس کے خالی کان دیکھتے ہوئے خود کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں بچے وہاں آ کر ہم دونوں کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے قریب کھڑے ہو گئے۔ باقی بچے تو خاموش رہے، جبکہ حماد ہم دونوں سے رونے کی وجہ پوچھتا رہا۔ میں نڈھال ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ گیا۔ آسیہ بچوں کو لیے ٹی وی والے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بستر پر لیٹ کر اپنی سوچ میں ادھر ادھر بھٹکتا، آسیہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، میرا خیال ہے آفتاب کی بیوی اس سے خوش نہیں۔ آفتاب نے کئی بار اسے بلایا بھی، لیکن وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ باتوں باتوں میں آفتاب نے یہ بھی بتایا کہ جو مزہ اپنے ملک میں گاڑی چلانے کا ہے وہ باہر نہیں ملتا۔ وہاں سبھی پاکستانیوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اسی لیے اس نے بیوی کو ادھر ہی رکھا ہوا تھا اور نہ اپنے وطن سے رابطہ
ورنہ اپنے وطن سے رابطہ بالکل کٹ جاتا۔ بقول اس کے وہ باہر بیٹھ کر اپنے بہن بھائیوں کے زیادہ کام آ رہا ہے۔ اس نے کئی گھروں کا ماہوار خرچہ بھی لگایا ہوا ہے۔ آپ کی تنخواہ کا پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ گزر بسر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ہماری زندگی اچھی کٹ رہی ہے۔ شاید وہ ہمارا بھی مہینہ لگانا چاہتا تھا، پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو برا لگے گا۔ یہ کہہ کر آسیہ چلی گئی۔ میں کمبل اوڑھ کر بند آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ آفتاب مجھے پچکارتے ہوئے میرے ہاتھوں میں کشکول پکڑا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کشکول میں پڑنے والے پہلے سکے کی آواز سنتا، مجھے حماد کی آواز آئی، بابا جانی کمبل ہٹائیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بات کرو، میں سن رہا ہوں، میں نے کمبل ہٹائے بغیر کہا۔ بابا جانی مجھے بڑے ہو کر انجینئر نہیں بننا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے ٹالنے والے انداز میں پوچھا۔ بابا جانی میں بڑا ہو کر امریکہ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے کمبل اتار کر حماد کو دیکھا۔ مجھے پہلی بار اپنے بیٹے کا چہرہ بہت دھندلا دکھائی دیا۔ جی جناب، تو یہ تھی ہماری اسٹوری، بڑی جذباتی سی۔ پاکستان کے معاشی حالات، نامساعد حالات، جس میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر باہر چلا جائے اور وہاں جا کر اچھے پیسے کمائے اور اچھی زندگی گزارے، اس سوچ اور اس احساس کے گرد گھومتی ہوئی یہ کہانی، اور اس کا انجام بہت ہی عجیب تھا کہ ایک نسل سے یہ خواہش اتر کر اب دوسری نسل میں چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہاں تک اپنی زندگی کو سمیٹ سکتا ہے اور کہاں تک اس جدوجہد اور اس خواب کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کہانی کا مرکزی کردار کون ہے اور اس کی زندگی میں کون سی تبدیلی آتی ہے؟ دوسرا سوال ہے، آفتاب اور مرکزی کردار کے درمیان کیا فرق تھا؟ موٹر سائیکل پر بیٹھنے کی جگہ کیوں تبدیل ہوتی رہتی تھی؟ آفتاب نے مرکزی کردار کو کس طرح ذہنی طور پر زخمی کیا؟ حماد کا کیا خواب تھا اور کیوں تھا؟ مرکزی کردار کی بیوی آسیہ نے آخر میں کیا لکھا، کیا کہا؟ امریکی سفارت خانے میں کیا ہوا؟ آفتاب کی بیوی کا رویہ کیسا تھا؟ نواں سوال، کہانی کے آخر میں حماد نے کیا فیصلہ کیا؟ اور 10واں سوال، کہانی کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 10 خالی جگہ ہیں، آپ کو خالی جگہ کاپی میں لکھنی ہے اور صحیح لفظ خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ 5 خالی جگہ یہاں ہیں اور اگلی 10 خالی جگہ ویڈیو روکنی ہے اور روک کر خالی جگہ اتارنی ہے۔ اس کے بعد MCQs ہیں۔ آفتاب کون تھا؟ اس میں 4 جواب ہیں، تین میں سے کوئی ایک جواب جو درست ہے وہ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ حماد کیا بننا چاہتا تھا؟ مرکزی کردار کی موٹر سائیکل پر کتنے لوگ بیٹھتے تھے؟ آسیہ نے کس چیز کو بیچ کر امریکہ جانے کی کوشش کی؟ آفتاب کی بیوی نے آسیہ سے بات کیوں نہیں کی؟ مرکزی کردار کا ویزا کیوں مسترد ہوا؟ ٹھیک ہے، کہانی کا عنوان کیا ہے اور مرکزی کردار نے اپنی ناکامی کا الزام کس پر لگایا؟ آفتاب نے مرکزی کردار کو کیا مشورہ دیا؟ اور آخری میں ہے، کہانی کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے یہ 10 جملے غلط ہیں، آپ کو جملہ غلط اتارنا ہے اور پھر اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 10 جملے ہیں، اس میں سے آپ کو سارے جملے اتار کے ان کے ساتھ ان کے نیچے صحیح جملے لکھنے ہیں۔ تو یہ تھی جناب ہماری کہانی میں امریکہ جاؤں گا، جو مرکزی کردار سے شروع ہو کر حماد تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم آگے کی چیزیں بھی سوچ سکتے ہیں کلاس کے اندر مختلف انداز سے، کہ اگلی سچویشن کیا تھی، وہ خواب پورے نہ ہونے پہ کیا احساسات تھے، بچہ کیا سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور خاص طور پر اس کی جو بیوی تھی حماد کی، وہ اب کیا سوچ رہی تھی اور وہ اس کو کس احساس نے گھیرا ہوا تھا۔
اس پر کافی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کلاس روم میں اس ڈسکشن کو جاری رکھیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔